جی بھائی صاحب السلام علیکم. اور ٹھیک ہے آپ؟ اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حال چال ہے؟ اللہ آپ کو خیریت بھی سے؟ سلامتی دے. اللہ آپ الحمدللہ، کو شکر الفاقہ. جی سر بولیں. جی علیہ صاحب، سوال یہ تھا کہ ہم ادھر شیعہ سنی میں بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ہے نا جی 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 بولیں. جی میں کہہ رہا تھا کہ جو شیعہ ہیں سنی ہیں ہم ان میں بڑھ چکے ہیں نا، تو اوکے. ہم یہ بتائیں کہ جو ہمیں مرنے کے بعد قبر میں پوچھا جائے گا جو کچھ، مطلب کہ ہمارے جو آنے والے جو عالم ہے نا، ہم ان کے لیے ہمیں کچھ بتا دیں، تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. تو دیکھیں جی سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اب میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. تو اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرو گے تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس کے گمراہوں کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہاں، گمراہوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. جی تو یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر انسان کو جب اپنی پیغمبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے بعد میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو، اگر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ کوئی فضول بات نہیں ہے. تو آپ پرواہ ہی نہیں ہے جی، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے جی، ہم اہل بیت کو کیوں اتباع کریں؟ پھر جب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور آگے سے آپ کیا کہہ دو؟ کیا ضرورت ہے اتباع کرنے؟ اہل بیت علیہ السلام محبت کرتے ہیں، بس اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ پتہ چلا نا کہ یہ تو انسان ہدایت پہ نہیں ہے. کوئی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس طرح کی بات نہیں کرتا نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ جی علیہ صاحب، جو ہم مطلب کہ قبر میں جو ہم سے سوال پوچھے جائیں گے، صرف ان کا ہی ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ اس کے علاوہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع، یہ جو چیزیں ہیں یہ روز معاشر حساب ہو جائے وہ ہوگا؟ مطلب کہ میں آپ کو مخالفین کے کتب سے دکھا دیتا ہوں. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المعجم الاوسط للحافظ الكبیر ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، متوفى سنة 360. الجزء الثانی، چھاپ دار الحرمین للطباعة والنشر، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں دار الحرمین میں. اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 348 میں. یہ صفحہ نمبر ہے 348 میرے بھائی. اس حدیث کے سب رجال ثقات. اچھا، ابو طفیر عامر سے روایت ہے کہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ابو طفیل بھی صحابی، ابو برزہ بھی صحابی ہے. ٹھیک ہے نا؟ معروف ابن خربوز جو ہے، معروف ابن خربوز، یہ بخاری، مسلم اور اللہ آپ کی بلا کرے ابو داود اور سنن ابن ماجہ کا راوی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے ابو بکر ابن عیاش جو ہے، یہ بخاری، مسلم اور کتب اربعہ سب نے ان سے روایت کی. مسلم نے اپنے مقدمے میں سے روایت کیا. الحارث ابن محمد الکوفی، یہ بھی ثقہ ہے. اس کی توثیق، اس کی نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے، لیکن اس کی توثیق کی کیا دلیل ہے؟ توثیق کی دلیل یہ کہ مشائخ حدیث نے اس پہ اعتماد کیا. اور ابو یوسف القلوسی جو ہے وہ بھی ثقہ ہے. سیر اعلام النبلاء میں اس کی توثیق موجود ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 431. اور یہ احمد جو ہے، یہ طبرانی صاحب کا شیخ ہے، ابو جعفر احمد ابن یحییٰ ابن زہیر التستری، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 362 میں اس کی توثیق موجود ہے. اچھا، تو یہ رجال اس کے ثقات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. بندے کا قدم اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے مگر حساب کتاب کے وقت، مگر یہ کہ 4 چیزوں سے سوال کیا جائے گا. عن جسدہ فیما ابلا، کہ اس نے اپنے جسد کو، اپنے بدن کو کس کام میں
کمزور بنا دیا. یعنی بدن کو سے کیا کام لیا؟ بدن وہ کون سا پیشہ تھا جس کرتے ہوئے آپ کا بدن جو ہے بوڑھا ہو گیا. وعمرہ فیما افنا، اور اپنے عمر کو کس کام میں فنا کیا. ومالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، اور ہم اپنے مال کو کہاں سے لیا اور کہاں پہ خرچ کیا. وعن حب اہل البیت علیہم السلام، اور حب اہل بیت صلوات اللہ علیہم سے سوال کیا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ جو آیہ شریفہ ہے قفوہم انہم مسئولون، اس کے ذیل میں بھی روایات یہی ہیں کہ یہ عن ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا. میں وہ بھی آیت نکال دوں آپ کے لیے. قفوہم انہم مسئولون، انوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 36. یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت میں جو آیات نازل ہوئے ہیں اس کے ذیل میں میں آپ کو لے کے چلوں صفحہ نمبر 77 میں اعلیٰ سورہ صافات آیت نمبر 24. قفوہم، ان کو روک دے، انہم مسئولون، روز قیامت ندائے گا ان کو روک دے، ان سے سوال کرنا ہے اللہ نے. یہ جو ہے جماعت مخالفین نے بھی روایت کیا. ابھی میں آپ کو شیعہ کتاب دکھا رہا ہوں لیکن مخالفین کے کتب میں بھی یہ حدیث کئی طرق سے موجود ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو روک دو کہ ان سے سوال کرنا ہے اللہ نے. عن ولایت علی علیہ السلام، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا. ما صنعوا فی امرہ وقد عالمهم اللہ عز وجل انہ الخلیفہ بعد رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ نے جب اعلان کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ ادھر حوالے دے دیتے ہیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں. اوکے میرے بھائی. اللہ یار صاحب ایک سوال اور کہ ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم تجھی سے، میرا ایک تقریر ہے، میرا تقریر اسی مسئلے پر ہے. آپ اسی یوٹیوب چینل میں پلیز میرے اسپیچ کو دیکھ لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق میرا اسپیچ، اور میں بتا دوں گا آپ کو. اوکے، اس میں سب میں نے بتایا ہوا ہے اور تفصیل سے. اوکے اوکے تھینک یو. اللہ کو جزاک خیر. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، میں کشمیر سے ہوں. اللہ سلامتی دے آپ کو. حکم کریں بھائی. چاہتا ہوں کہ امام مہدی کا نزول کب ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، اور ان کے ساتھ شیعہ ہوں گے کہ سنی ہوں گے؟ تو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سنہ 255 ہجری میں سامرہ میں ہوئی ہے. وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نور عین، حضرت امام محمد جواد علیہ السلام کے پرپوتے، حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ شیعوں کے 12ویں امام ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے شیعہ ہوں گے. جو بھی ان کے ساتھ ہوگا وہ شیعہ ہوگا، لازمی بات ہے. جو 12ویں امام کو مانتا ہے وہ اس کا مطلب ہے 12 اماموں کو مانتا ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی وہ کہاں پہ؟ وہ وہاں پر ہیں جہاں اللہ کی رضا ہے. اب ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ آئے گا یہاں پہ اور وہ مدد کرے گا مسلمانوں کو. جی سر. وہ کب آئے گا اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن؟ جب اللہ کی رضا ہوگی، جب اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کا اذن ہوگا. اور ایک کوشچن ہے اللہ یاری بھائی کہ جی جو اتھینٹک بکس ہیں سنیوں کے پاس، جی، اور جو اس میں بخاری شریف، ترمذی شریف، سنن ابن حنبل، ابو داود، کیا شیعہ ان کتابوں کو مانتے ہیں؟ ان میں جو صحیح باتیں مانتے ہیں، ہم جو صحیح باتیں مانتے ہیں، جو غلط باتیں نہیں مانتے ان میں. جیسے کہ امام بخاری محدثینوں نے وہ صحیح قرار دیے، اسی لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ شیعہ ہم اس کو سب صحیح نہیں مانتے جی. کچھ صحیح ہے، کچھ صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہم مانتے ہیں، جو صحیح نہیں مانتے. اوکے. اب اگر ہم کوئی حدیث لیں گے کہ کوئی صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غلط ہے؟ تو اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ثقات نے وہ حدیث نقل کی ہے، یعنی شیعہ مشائخ حدیث نے، وہ صحیح ہے۔ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے وہ حدیث نہیں ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے ثقات نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا، تو دیکھنا پڑے گا یا یہ حدیث مطابقت رکھتی ہے، موافقت رکھتی ہے اس چیز سے جو اہل بیت علیہ السلام کے صحیح حدیث میں ہے۔ اگر موافقت رکھتی ہے تو صحیح ہے، وَإِلَّا صحیح نہیں ہے۔